بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس وقت کی جو بڑی بڑی خبریں ہیں اس میں سب سے اہم خبر یہ ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاک بھارت کشیدگی کے اوپر اپنا رد عمل، عوامی رد عمل پہلی دفعہ دیا ہے، اور وزیر اعظم صاحب پاکستان کی اگلی خبر یہ ہے، اور آرمی چیف صاحب اکٹھے تھے کاکول اکیڈمی میں جو پاسنگ آؤٹ پریڈ تھی، ایک بڑی پروقار تقریب ہوتی ہے جس میں دنیا کے مختلف ممالک کے کیڈٹس بھی شامل ہوتے ہیں جو پاس آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ ان سے خطاب ہے، وہ بنیادی طور کے اوپر بھارت کو جواب تھا، وہ جو خطاب تھا وزیر اعظم صاحب کا، آرمی چیف صاحب کا، اس کو ڈسکس کریں گے۔ عمر ایوب صاحب نے ایک بڑا نایاب نسخہ پیش کیا ہے، ایک فارمولہ دیا ہے، فارمولہ برائے اتحاد و اتفاق۔ وہ فارمولہ کیا ہے وہ بھی شیئر کریں گے آپس میں، اور پاکستان کو ایک جو ان کے برادر یا جو دوست ممالک ہیں، ان کی جو ایجنسیاں ہیں، جس طرح چائنا ہے، روس ہے، برطانیہ ہے، وہ کچھ پاکستان کو معلومات جو دے رہے ہیں وہ بڑی انٹرسٹنگ بھی ہیں، بڑی خوفناک بھی ہیں، اور پاکستان کے اندازے کیا تھے اور چیزیں کیا تھیں، یہ ابھی تک کی اہم اور بڑی خبریں ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ جو سب سے اہم خبر ہے وہ یہی ہے کہ جو پاکستان کا جو ایک انٹیلیجنس کنسورشیم ہے، جو ہم معلومات کا تبادلہ جو دوست ممالک کے ساتھ کرتے ہیں، چین، برطانیہ، رشیا یا اس طرح کے سعودی عرب، آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ سعودی عرب کے وزیر خارجہ نے، یہ بھی خبر ہے بلکہ یہ بھی ڈسکس کرنی چاہیے اور ہم ڈسکس کریں گے، کہ سعودی عرب کے وزیر خارجہ نے پاکستان کے وزیر خارجہ کے ساتھ خود رابطہ کیا ہے، اور پاکستان کے وزیر خارجہ نے یعنی کہ ساگڈار صاحب نے ان کو بریف بھی کیا ہے، لیکن یہ خبر ہم بعد میں ڈسکس کریں گے۔ لیکن میں پہلے آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنے لگا ہوں کہ پاکستان کا یہ خیال تھا، یہ ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ پاکستان کی فوج کا، پاکستان کی وزارت دفاع کا، کہ بھارت ضرور جواب دے گا، اور وہ جو جواب ہے وہ اس کو 10 دن آلموسٹ لگ جائیں گے، اور ہمارا یہ خیال ہے پاکستان کی فوج کا کہ یہ جو جواب ہے انڈیا کا، یہ شاید ایسٹرن بارڈر سے جو فزیکل انفینٹری کی صورت میں ہوتا ہے کہ فوجیں لگ گئی بارڈر کے اوپر، وہ والا سین نہ بنے، بلکہ یہ جو جواب ہے وہ کسی اور صورت میں دیا جائے، مثال کے طور کے اوپر مرید کے اوپر کوئی جہاں پہ مبینہ طور پر کسی دور، بلکہ حقیقی طور کے اوپر مبینہ تو آپ چھوڑیں، ہمیں آپس میں تو ٹھیک بات کرنی چاہیے۔ لشکر طیبہ یا جماعت الدعوہ والارشاد کا یہاں پر مرکزی دفتر ہوا کرتا تھا، تو وہ ظاہر ہے کہ وہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، تو اس کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ میری اطلاع جو ذاتی طور پہ تھی کہ وہ یہ تھی کہ ادھر جوہر ٹاؤن میں کوئی ایک جگہ ہے، وہاں پر بھی نشانہ بنایا جا سکتا ہے، یا پھر ادھر چبرجی میں، یہ اگر ہم ایک اسپیکولیٹ کریں بھارت کا جو ایک مائنڈ سیٹ ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے، تو یہ چبرجی کے قریب جو ہے مسجد قادسی ہے میرا خیال ہے، جامعہ مسجد، اس کے اوپر کوئی مدرسہ بھی ہے میرا خیال ہے، یہاں پر کوئی ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے۔ چیمبر لین روڈ ہے، لیکن یہ اربن ایریا ہے، یہ انٹرنیشنل بارڈر ہے، اور یہ اس کا مطلب یہ ہوگا کیونکہ ہمارے ہاں جو بھارت کے ساتھ بارڈر ہے وہ 3 قسم کے ہیں۔ ایک بارڈر ہے جو ہارڈ بارڈر ہے، جو انٹرنیشنل بارڈر ہے، ایک ورکنگ باؤنڈری ہے جو سیال کوٹ سے اوپر جموں کی طرف اگر آپ جائیں تو اس طرف آتی ہے، اور ایک لائن آف کنٹرول ہے۔ تو یہ جو 3 قسم کے بارڈر ہیں، ان 3 قسم کے بارڈرز کے اوپر آپ جو بھی فوجی حرکت کرتے ہیں، کائنیٹک حرکت کرتے ہیں، اس کے اثرات اور اس کے نتائج اور اس کے مطالب جو ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں۔ تو اگر ہمارا ایسٹرن بارڈر، اگر یہاں سے کوئی انٹرونشن کی جاتی ہے، وہ فضائی کی جائے یا وہ زمینی کی جائے، زمینی فوج کے ذریعے یا فضائی، میزائل مارا جائے، میزائل چلایا جائے، کوئی جہاز آئے، تو وہ ایک انٹرنیشنل بارڈر کی خلاف ورزی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ باقاعدہ ایک جنگ، جس کی تشریح کی ضرورت نہیں ہوگی، وہ جنگ چھڑنا ہی کہیں گے اس کو، اور اس کے جواب میں پھر پاکستان جو کرے، اور پھر ظاہر ہے کہ پاکستان کی طرف سے یہ جو ایک اسٹریٹجک میسیجنگ ہوتی ہے وہ انڈیا کو یہ کنوے کیا جا چکا ہے، اور اس کے 100 طریقے ہوتے ہیں کنوے کرنے کے۔ آپ کے جو مشترکہ دوست احباب ہوتے ہیں، وہ جو ایجنسیاں مشترکہ آپ کے دونوں کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں، جس طرح برطانیہ ہے تو امریکہ ہے، تو آپ ان کے ذریعے ایک لائٹ سی میسیجنگ کرتے ہیں طریقے کے ساتھ،
اور وہ پاکستان کی میسیجنگ یہ ہے کہ جو اسکیل یوز کیا جائے گا، یہ وہ ظاہر ہے کہ یہ فوجی زبان ہے، جو اسکیل یوز کیا جائے گا وہی اسکیل ہوگا یا وہی میڈیم ہوگا، اسکیل اس سے ہائی ہوگا. مثال اس کی یہ ہے کہ اگر آپ ایک تھپڑ ماریں گے تو آپ کی دونوں گالوں کے اوپر تھپڑ پڑیں گے جواب میں، سادہ الفاظ میں. ایک چپیڑ ماریں گا تو دو ماریں گے، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے ہم، یعنی اینٹ کا جواب جو ہے وہ گولے سے نہیں دیں گے. تو یہ انڈیا نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس کو جواب کس صورت میں چاہیے. تو پاکستان کا خیال تھا کہ یہ 10 دن جو ہیں اس کے اندر اندر بھارت کی طرف سے کوئی نہ کوئی ایکشن ہوگا. لیکن جو ہمارے دوست ممالک کی خفیہ ایجنسیاں ہیں، چائنا، برطانیہ، رشیا، سعودی عرب، انہوں نے پاکستان کو کنوے کیا ہے، خبردار کیا ہے کہ جناب وہ ڈیسپریٹ بہت ہے، مودی کے اوپر بے پناہ دباؤ ہے. اور مودی ظاہر ہے وہ دباؤ تو پھر ہوگا جب آپ نے پوری قوم کو لالی پاپ دیا، فیم پہ لگایا ہو کہ ہم گھس کے ماریں گے، تو پھر وہ کہیں گے کہ جی ماریں. اب گھس کے مارنے کا نتیجہ جو بھی نکلے تو وہ دباؤ میں ہیں اور وہ 10 دن کا ویٹ نہیں کریں گے. ہم 10 دن کیوں سوچ رہے تھے؟ اس لیے سوچ رہے تھے کہ اگر آپ نے ایسٹرن بارڈر سے کچھ کرنا ہے تو جو راجستھان اور ہمارا جو چولستان یا جو سندھ کا علاقہ ہے، پنو آکل والا، یا جہاں سے یہ بارڈر شروع ہوتا ہے، تو وہ اکاڑے تک بلکہ لاہور تک جو بارڈر ہے وہ موسمی جو تغیرات ہیں، یعنی جو سختی ہے موسم کی، وہ اجازت نہیں دیتی. اور جو اسٹریٹجک جو یا جو حربی تصویراتی جس کو ہم کہتے ہیں، جو اس سائیڈ کے جو ایکسپرٹ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ تجربہ بڑا خوفناک گلے پڑا تھا ہٹلر کے، کہ موسم کی سختیاں جب اس نے پلان کیا تھا تو اس نے موسم کتنا سخت ہوگا، پلان کتنا لمبا چل سکتا ہے، یہ اس کی اندازے کی غلطی ہو گئی. جو موسم کی پیش بندی نہیں کرتا وہ ملک جو ہے وہ بے وقوفی کرتا ہے. تو پاکستان کا خیال ہے کہ مودی یا انڈین فوج، بہرحال پروفیشنل فوج ہے، وہ اتنی غلطی نہیں کریں گے کہ اس موسم کی سختی میں، یہ اپریل چل رہا ہے، آگے مئی ہے، جون ہے، ٹمپریچر جو ہے لاہور جیسے شہر میں وہ 40 کو جا کے پڑ رہا ہے. تو انڈیا میں بھی، انڈیا میرا مطلب اس طرف جو ہیں وہ کوئی باغ و بہار تو نہیں ہے، اسی طرح کا موسم ہے. تو جو موسم کی شدت ہے وہ اس کی اجازت نہیں دیتی. تو لہٰذا یہ کچھ کرتے کراتے جو ہے وہ ٹائم لیں گے. تو ٹائم تو خیر کیا لینا، مزید سختی ہوگی. تو پاکستان کو یہ بتایا گیا ہے کہ حضور اعلیٰ کے 72 گھنٹے، اور یہ کل بتایا گیا پاکستان کو کہ 72 گھنٹوں میں یہ کچھ کریں گے. اب پاکستان اگر سوچے، یہ جو سوچا جا رہا ہے کہ یار کہ یہ کیا کریں گے، یہ ہب بلوچستان اس طرح کا کوئی علاقہ دیکھیں گے، اگلے لوگوں کو سیٹسفائی کرنا ہے اپنے لوگوں کو کہ جی ہم نے. اور وہ پھر انڈین میڈیا ماشاءاللہ وہ جس طرح کر کے گفتگو کرتا ہے، جس طرح کر کے وہ بتاتا ہے اپنے لوگوں کو کہ یہ ہے وہ سنگھاسن، پتہ نہیں مجھے تو وہ لینگویج بھی نہیں آتی، کہ جہاں پر بیٹھے ہوئے تھے آتنکواد والے، وہ یوں کر کے بتائے گا. ایک کوئی جھونپڑی ہوگی کسی چرواہے کے، 2-4 مکان ہو گئے، وہ بیابان علاقے ہیں. آپ کو پتہ ہے بلوچستان میں آبادی کم ہے، رقبہ زیادہ ہے، تو وہاں پہ وہ ٹارگٹ کریں گے اور وہ کوئی ایک آدھ میزائل پھینکیں گے اور کہیں گے کہ جی کہ یہ دیکھیں ہم نے نشانہ بنا دیا. جواباً پاکستان اسی میڈیم، اسی اسکیل اور اسی طریقہ کار کے مطابق 2 میزائل پھینک دے گا، اور ادھر ہی اسی جگہ اسی طرح کے جو علاقہ ہوگا، اسی طرح کی جو لوکیشن ہوگی، وہاں پہ وہ کہے گا لے جی ہم نے حساب پورا کر دیا. اب اس کو جو دل جلے ہیں، دل جلے، وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا ڈرامے بازی انڈیا نے رچائی ہوئی ہے یار، اور یہ کیا پاکستان کی طرف سے بھی ہے کہ ایک چپیڑ ماریں گے، 2 ماریں گے. یہاں پر جنگ اس لیول کی نہیں ہوگی کیونکہ دونوں ریاستوں کو پتا ہے کہ ان کے چھولے جو ہیں وہ کتنی جلدی وک جاتے ہیں. یہ دل جلوں کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، جو بڑے پریکٹیکل ہوتے ہیں، تھوڑے سے لبرل بھی ہوتے ہیں، بلکہ کافی سارے لبرل بھی ہوتے ہیں اور ذرا لاجیکلی بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار کہ یہ جو ہے نا، یہ والا ایسٹرن بارڈر، یہ ہمارے 22 دن میں چھولے ختم ہو جاتے ہیں، مطلب اکانومی کھڑک جائے گی، اور ان کے جو ہیں وہ 30 دن میں ہو جائیں گے، کھڑک جائے گی اکانومی. تو جنگ میں اکانومی نہیں چلا کرتی. ان کی جو اسٹریٹجی ہے وہ ہے کہ ہم نے موٹر وے کو درمیان سے توڑنا ہے، یعنی کہ پاکستان، اور پھر یہ جو ہمارا ملتان روڈ ہے اس کو درمیان میں سے توڑنا ہے، موٹر وے، جی ٹی روڈ، اور ادھر بھی موٹر وے اور کراچی لاہور روڈ جو ہے اس کو درمیان میں سے توڑنا ہے اور پاکستان کی کمیونیکیشن ختم کر دینی ہے. پاکستان فارغ.
اور پائن یہ ہے روایتی جنگ. یہ انڈیا یہ سوچ رہا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ یہ کریں گے اور ہم گھسیں گے رحیم یار خان کی طرف سے. یہ ان کا جو ان کے جو پلانز ہوتے ہیں نا, یہ ظاہر ہے ان دونوں فوجوں کو ایک دوسرے کا پتہ ہوتا ہے. لیکن پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ حضور کے پاکستان جو ہے وہ نہ تو اس کی اکانومی اتنی بڑی ہے کہ وہ اتنی جنگ کو لمبا لے کے چلے, اور نہ پاکستان کے آپ یوں سمجھے کہ عددی اعتبار سے سائز جو ہے وہ انڈیا کی جو ڈیفنس ہے اس کا مقابلہ کر سکتا ہے. تو آ جا کے ہمارے پاس کیا بچتا ہے؟ ایک جملہ جو بھارت کو پہنچا دیا گیا ہے کہ ہم بیوقوفی کی حد تک درست فیصلہ کریں گے. یہ یاد رکھیے گا, اگر آپ نے روایتی ہتھیاروں اور روایتی جنگ کے ذریعے یہ حرکت کی نا کہ جی کہ ہم 5ویں 6 دن جو ہے وہ جی ٹی روڈ اور موٹر وے کو, اور جی ٹی روڈ نہیں جناب, یہ کراچی اور لاہور روڈ کو, ملتان روڈ جس کو ہم کہتے ہیں اس کو, اور جو کراچی موٹر وے ہے اس کو درمیان سے کٹ کریں گے, اور اسٹریٹجکلی جو پاکستان ہے یہ 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا, فوج کی نقل و حرکت سپلائی ختم ہو جائے گی, اللہ اللہ خیر صلی اللہ. نہ سر, اس طرح نہیں ہونا. یہ پاکستان نے 72 گھنٹے کی الٹیمیشن کے بعد جو ہمارے دوست ممالک نے ہمیں بتایا, اس کے بعد یہ پیغام باقاعدہ طور پر پہنچا دیا گیا ہے کہ ایسی کی تیسی. جملہ میں کوٹن کوٹ آپ کو بتا رہا ہوں جو ترجمہ کیا گیا ہے, میں وہ ترجمہ آپ کو بتا رہا ہوں, ہے تو وہ انگریزی میں تھا کہ ہم بیوقوفی کی حد تک درست فیصلہ کریں گے پاکستان کے دفاع کے لیے. اور پاکستان اور کچھ ہمارے جو ہیں حساس ادارے, ان کو یہ رپورٹ ملی ہے, اور یہ ویسے بھی انہیں نظر آ رہا ہے, رپورٹ ملے نہ ملے, ہمیں یہاں پہ لے مین کے طور پہ سمجھ آ رہی کہ انڈیا کی جو الٹیمیٹ جو اس کی ڈیزائر ہے, آخری خواہش کیا ہے موتی کی, کہ میں آزاد کشمیر بھی پاکستان کو واپس لانا ہے. تو سر یہ وہ والا پوائنٹ ہوگا آزاد کشمیر والا, گلگت بلتستان والا, کہ اس طرف بھارت نے رخ کیا تو اگوں غوری آئے گا اور ان کے نارتھ میں جائے گا, بلکہ ساؤتھ میں جائے گا, اس طرح دی میرے کو انفارمیشن ہے. اور وہ جو ہے نا نکے نکے شہینوں سے کام شروع ہوگا, اور وہ جو ابابیلیں چھوٹے چھوٹے بم لے کے اڑی تھیں اس طرح سے کام ہوگا. میں وہ چھوٹی بات, وہ کیا کہتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں اس کو, کہ کم کو زیادہ جانے. میں جو انفارمیشن دے رہا ہوں یہ انڈیا کو بتا دیا گیا ہے. باقی جو ہے وہ ادھر جو ہے نا سر, ادھر سارے پھرے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. میں دونوں فوجوں کو ان کا کمپیریزن نہیں ڈرا کر رہا. باجوہ ڈاکٹرائن تو یہ تھا نا کہ ہمارے ٹینکوں میں تیل نہیں ہوتا, ریجن کٹھے ترقی کرتے ہیں, اور تمہاری گولیاں ختم ہو جائیں گی, ہمارے سینے ختم نہیں ہوں گے. آرمی چیف ہوں یار. یہ تب بھی ہم آپس میں, ظاہر ہے کہ اس وقت تو عمران خان صاحب کا دور چل رہا تھا, باجوہ صاحب کے دانت بڑے تیز تھے, فیض حمید صاحب کا ڈنڈا بڑا چلتا تھا. ڈنڈا ہم نے بھی برداشت کیا ہے, کبھی سر پہ پڑ رہا ہوتا تھا, کبھی کمر پہ پڑ رہا ہوتا تھا, کبھی اٹھا لیے جاتے تھے, کبھی طلب کر لیے جاتے تھے. تو اس وقت بڑی کھل کے بات کرنا, ظاہر ہے کہ ہم مجاہد تو ہیں نہیں, صحافی ہیں. تو تب جو تھا ہم آپس میں بیٹھ کے, اور یہ ان کے سامنے بھی یہ بات کی جاتی تھی, پبلکلی نہیں کی جاتی تھی, کہ یار پہلا آرمی چیف ویکھیا جڑا کہندا میں میرے سارے جوان گولیاں کھان کے گولی نہیں چلانی ٹڈے کے. تو وہ ڈاکٹر عین جو تھا نا باجوہ صاحب کا, جو دماغ میں خناس تھا کہ وہ ریجن ترقی کیا کرتے ہیں, یہ آرمی چیف کا کام ہے یہ والی بات کرنا. آرمی چیف کا کام ہے کہ آیا میرے والے تو میں دند کٹ دیاں گا. وہ کٹ دا کہ نہیں کٹ دا یار, بات تو کوئی جرنیلاں والی فوجیاں نہیں کرو نا یار. تو آج جس طرح چیزیں چل رہی ہیں, چیزیں بدل گئی ہیں سر. یہ وہ والی فوج ہے. یہ اس وقت جو ہے نا, آپ آرمی چیف کو دیکھ لیں, ڈی جی آئی ایس آئی کو دیکھ لیں, یہ منگلا کور کے جو ہیں زکریا صاحب, ان کو دیکھ لیں, اور پھر جو ایک آدھ اور ہیں ان کو دیکھیں آپ, تو آپ کو ذرا سمجھ لگے گی کہ یہ سارے وہ ہیں. میں کوئی ایمی جھنڈا چوک پروگرام نہیں شروع کر رہا, یہ سارے کے سارے آپریشنل ڈیوٹیوں سے آئے ہوئے ہیں. آپریشنل ڈیوٹی سمجھتے ہیں نا, آپریشنل ڈیوٹی. کچھ کورز ہوتی ہیں کہ وہ بس بیٹھی ہوتی ہیں حالت امن میں, اور وہ بس منتھلی ویکلی یا جو بھی ان کے ایکسرسائزز ہوتی ہیں وہ کر لیں. ایک آپریشنل ہوتی ہیں پوزیشنز, مطلب ڈی جی ایم او ان میں سے کون کون رہا ہے؟ زکریا صاحب بھی رہے ہوئے ہیں, وہ بھی رہے ہوئے ہیں, پائن ڈی جی آئی ایس آئی والے بھی جو ہیں, سمجھ رہے ہیں نا گل فالو کر رہے ہو. آپریشنل
اب یہ جو ڈی جی ایم او رہا ہو اس کو تو پتا ہوتا ہے ایچی بیچی کا کہ جنگ کی میں لڑنی ہے, کتوں کی ہونا ہے, انڈیا ادھر سے آئے گا تو ہم نے کیا کرنا. تو پائن اٹس ناٹ ایزی جاب, ایڈا سوکھا نہیں. باقی جیسچر دیکھیں, جیسچر کیا ہے کہ وہ پاسنگ آؤٹ پریڈ ہے, وزیر اعظم صاحب خطاب کر رہے ہیں, آرمی چیف صاحب بھی ہیں, وزیر اعظم صاحب نے آلموسٹ وہی باتیں کی, لیکن یہ فوجی جوانوں سے خطاب وہ جو پاسنگ آؤٹ پریڈ کر رہے ہیں. تو آرمی چیف صاحب نے جو خطاب کرتے ہوئے وہاں پہ کہا ملٹری اکیڈمی کاکول میں, انہوں نے کہا کہ جی کہ ہم مسلمان زندگی کے تمام پہلوؤں میں ہندوؤں سے مختلف ہے, ہمارا مذہب, رسم و رواج, روایت, سوچ اور عزائم ہندوؤں سے یکسر مختلف ہے. آرمی چیف نے دو قومی نظریے کی بنیاد یہ تھی, کہا کہ دو قومی نظریے کی بنیاد یہ تھی کہ مسلمان اور ہندو دو قومیں ہیں. وہ بیسیکلی کہنا چاہ رہے ہیں کہ یار کہ یہ آپ ہندوتوا والا ماڈل اٹھا کے دیکھیں, پاکستان جو ہے وہ دہشت گردی, کشمیر, دوسرے تیسرے معاملات میں اگر آپ تھوڑی سی اگر آپ کیا کہتے ہیں کہ غیر جانبدار ہو کے سوچیں تو پاکستان بیک فٹ پہ گیا تھا. پاکستان کشمیر کے حوالے سے بھی یہ تو سرنڈر کر گیا تھا نا سادہ الفاظ میں باجوہ صاحب کے دور میں. تو ہم نے چونکہ اپنے جنگ اندر میں ہمارے تھی, اور ان جو پاکستان کے اوپر ٹی ٹی پی حملہ آور تھی اس کو انڈیا سپورٹ کر رہا تھا. بلوچستان میں انڈیا سارا ایکٹیو ہے, کسی سے ڈکی چھپی بات نہیں ہے, بلوچ خود مانتے ہیں. کسی وہ کریمہ بلوچ صاحبہ جو اللہ کو پیاری ہوگی کینیڈا میں, موتی کو انہوں نے بھائی بنایا ہوا تھا. تو میں پوائنٹ یہ میک کرنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان تو اپنی مطلب اپنی اس کو اپنی پڑی ہوئی تھی سادہ الفاظ میں. تو ہماری جو ماضی کے ہم پہ الزامات لگتے تھے وہ تو نہیں چل رہے تھے, تو ہم نے تو بہت سی چیزوں سے بیک آؤٹ کیا تھا. اور لیکن اس کے باوجود ایک دور تھا کہ مسلمانوں کو بھارت میں نشانہ بنایا تھا تو پاکستان بولتا تھا. اب تو ہمیں بڑے عرصے سے, اور تھینکس ٹو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے جو وہ تجربات ہیں, میں اگین یہ وہ وقت نہیں ہے باتیں کرنے کا, لیکن ہم آگے نہیں بڑھ سکے اس طرح سے جتنا بڑھنا چاہیے تھا. جو اکانومی میں, علم میں, ہنر میں نہیں بڑھ سکے. تو ہم تو جناب اپنے آپ کو سمیٹ رہے ہیں, لیکن اس دوران جو ہے وہ انڈین مسلمانوں کے اوپر کم کی گئی ہندوتوا. اگین یہ فلاسفیکل بحث ہے کہ پاکستان کی کریشن, تحریک پاکستان, دو قومی نظریہ, اس کے اوپر ہمارے لبرل اور ہم بھی, میرا بھی نقطہ نظر تھوڑا سا مختلف ہے. لیکن مودی نے تو یہ ثابت کر دیا نا کہ قائد اعظم نے آج سے 70 سال پہلے بالکل ٹھیک سوچا تھا. اس وقت کے مسلمانوں کے جذبات جو تھے وہ بالکل ٹھیک تھے. تو وہ وہی بات اس طرف لے کے جا رہے ہیں, اور یہ ہم نہیں لے کے جا رہے. ہم نے ہمیشہ کہا کہ رل مل کے چلیے. کہا تھا نا اپنے ایوب خان صاحب نے, حالانکہ نجائز حکمران تھے پاکستان کے, قابض تھے, لیکن انہوں نے انڈیا کو, نہرو کو کہا تھا کہ جناب کہ ہمیں نا آپس میں اکٹھا ایک بنانا چاہیے, مشترکہ دفاعی نظام بنانا چاہیے. تو نہرو نے کہا تھا کدے خلاف, دشمن تو تم ہو ہمارے. تو یہ معاملات ہیں. تو وزیر اعظم صاحب کی جو گفتگو تھی, انہوں نے کہا جی یہ پانی بند کریں گے تو اسی 10 مت دیں گے. میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا. پانی بند کرو گے تو 10 مت دیں گے, اور وہ جو 10 مت دیں گے وہ میں نے آپ کو بتا دیا, جو بھارت تک میسج جا چکا ہے کہ ہم بے وقوفی کی حد تک پاکستان کے حق میں درست فیصلہ کریں گے. اس کا مطلب اس کو ڈی کوڈ کر لیں اب انڈیا بھی اور آپ بھی. باقی جو ہے وہ ٹرمپ صاحب جو ہیں انہوں نے گفتگو جہاز میں کی ہے, میں وہ بڑی مزے کی ہے ان کا, یہ ذرا سنیں. جب ان سے سوال ہوا کہ جناب کہ یہ انڈیا پاکستان کے درمیان تو بڑے معاملات گڑبڑ ہیں, اور ظاہر ہے کہ دونوں جو ہیں وہ اٹامک پاور ہیں, تو یہ کم خراب تو نہیں ہو جائے گا. تو انہوں نے کہا کہ میں دونوں نہیں جاننا, آپ مودی نہیں جاننا, شہباز شریف نہیں جاننا. تو یہ دونوں جو ہیں یہ اس تناؤ کا خود ہی کوئی نہ کوئی حل نکال لیں گے, کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیں گے. یار کانفیڈنس ہے ان کا. اور ان کا کہنا تھا کہ ان کے جو تعلقات ہیں, پاکستان اور بھارت کے تعلقات ہمیشہ کشیدہ رہے ہیں. دونوں ملک کسی نہ کسی طرح اس کا حل نکال لیں گے. دونوں ممالک کے رہنماؤں کو میں جانتا ہوں. ایئر فورس 1 میں انہوں نے صحافیوں سے بات چیت کے دوران یہ والی بات کہی. جب ان سے پوچھا گیا کہ کشمیر میں حملے کے بعد سے بھارت اور پاکستان کے درمیان کشیدگی ہے, تو کیا آپ ان ممالک کو کوئی پیغام دیں گے یا ان ممالک کے رہنماؤں سے بات کریں گے, تو ان کا کہنا تھا, مطلب انہوں نے نا ذرا تھوڑا سا یہ دائیں بائیں ہونے کی کوشش کی. یہ جو رویہ ہے نا, اب اس کے اوپر تھوڑا سا غور کریں کہ اس کا فائدہ کس کو ہوگا.
فون تو انہوں نے کر لیا ٹرمپ نے فون تو کر لیا اپنے مودی صاحب کو، کال تو کر لی، اور پبلکلی جو وہ کہہ رہے ہیں نہیں میں نہیں گل کرنی وہ، اور پھر ان کا جو فارن آفس ہے وہ کہتے ہیں ہم نے کشمیر کے اوپر کوئی موقف نہیں لینا، سٹینڈ نہیں لینا۔ بھئی آپ کا سٹینڈ یہ ہونا چاہیے کہ کشمیر کا مسئلہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہو، یا دونوں مل کے اس کا مسئلہ حل طے کر لیں۔ اب وہ بیسیکلی یہ لائسنس ٹو کل دے رہے ہیں ٹرمپ صاحب اپنے یار مودی کو۔ یہ بات سمجھنے کی کوشش کیجیے، یہ ہلا شیری ہے، یہ تھپکی ہے سادہ الفاظ میں۔ تو یہ چیزیں پاکستان کی فیور میں اس طرح سے نہیں۔ پھر یاد کیجئے وہ والی بات کہ جو ہم کہتے آ رہے ہیں، وہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک انٹرنیشنل ایک فنامنا ہے، ایک سازش ہے پاکستان کے خلاف، ایک سوچ ہے جس کے تحت یہ سارا جو جال بنا جا رہا ہے۔ اور وہ سوچ کیا ہے کہ ہم نے چین کو سپر پاور نہیں بننے دینا، اور اس کی معاونت اور مدد جو کر سکتا ہے ہم نے ان کو بھی نہیں رہنے دینا۔ دوسرا کہ ہم نے گریٹر اسرائیل بنانا ہے، اس کے لیے ہمیں گریٹر بلوچستان ہی کیوں نہ بنانا پڑے۔ ہم نے گریٹر اسرائیل قائم کرنا ہے، اور اسرائیل کے لیے جو خطرہ ہو سکتے ہیں وہ ممالک ہم نے وہ خطرہ ان کے ہاتھوں باقی رہنے نہیں دینا۔ اور یہ بات ٹرمپ نے کھل کے کی، یہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ کوئی، یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ ایٹمی پاور بننا ہی نہیں چاہیے ایران کو، اور وہ بھی جو ہیں جن کے پاس ایٹمی طاقت نہیں ہونی چاہیے ان کے پاس نہیں رہنی چاہیے، یہ ان کی سٹیٹمنٹ تھی۔ تو ظاہر ہے امریکہ خود تو پاکستان کی یہ کام کرنے والا نہیں ہے، یہ کام نہ اسرائیل کھل کے نہیں آئے گا، لیکن یہ کام انہوں نے انڈیا کے ذریعے کروانا ہے۔ تو پاکستان کے پاس جو آخری حل ہے وہ بے وقوفی کی حد تک درست فیصلہ کرنے والا ہی آپشن ہے۔ باقی ساری صورتحال میں عمر ایوب صاحب نے جو فارمولا پیش کیا ہے اتحاد و یگانگت کا، وہ ہے کہ عمران خان باہر کڈو قوم متحد ہو جائے گی۔ یار تسی رہن دو پائیں، تہاڈی حمایت تو بغیر ہی چنگی ہے قوم، جس طرح کی آپ حمایت کر رہے ہیں اس حمایت سے بہتر ہے کہ آپ ہماری مخالفت میں ہی رہیں، اس ملک اور اس قوم کی مخالفت میں ہی رہیں۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔